خٹک صاحب، آپ تو قوم پرست سیاست سے منسلک رہے. اگر ہم قیام پاکستان تک جائیں اور دیکھیں کہ قوم پرستوں کا یہ کیا نظریہ تھا کہ ایک متحدہ ہندوستان رہے اور یہ پاکستان کے قیام کی انہوں نے مخالفت کی، تو اس کے اندر کیا فلسفی تھی، کیا فلسفہ تھا، اور قائد اعظم کے فلسفے میں کیا غلطی تھی؟ گزارش یہ ہے کہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے باچا خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا قریب سے. میرے والد صاحب بھی ان کی تحریک میں تھے. تو وہ اصل میں ان کی لڑائی تو انگریز کے ساتھ تھی. ایک کالونیل پاور کو وہ نکالنا چاہتے تھے، آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. ان کی تحریک شروع ہوئی تھی تعلیم سے. اپریل 1921 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی، انجمن اصلاح افاغنا، 1 اپریل 1921. اور اس وقت اسکول نہیں ہوتا تھا، مدرسے ہوتے تھے. تو آزاد مدرسے انہوں نے بنانا شروع کیے. انگریز کو پسند نہیں آئے، ان کو پکڑ دکڑ کی، تو ایسے ایسے یہ پولیٹیسائز ہو گئے. اور 1929 میں خدائی خدمتگار تحریک بن گئی. 1930 میں ان کو صاحبزادہ عبدالقیوم نے کہا، جن کو سر کا خطاب ملا تھا، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلق تھا، تو اس نے ان کو خبردار کیا کہ انگریز آپ کے اوپر وار کرنے والے ہیں، کچلنے والے ہیں آپ کو، کیونکہ یہ اسٹریٹجک علاقہ ہے، پیچھے سوویت یونین ہے، اور اس علاقے میں وہ اس طرح کی تحریکوں کو برداشت نہیں کریں گے، عوامی تحریکوں کو. تو آپ اتحاد بنا لیں کسی سے. تو انہوں نے پہلا ڈیلیگیشن بھیجا مسلم لیگ کے پاس. میاں جعفر شاہ کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا، اور مسلم لیگ ہندوستان کے مختلف جگہوں میں جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. لاہور سے دہلی تک گئے. واپس آئے. مسلم لیگ نے کہا کہ ہم تو انگریزوں کے خلاف کسی تحریک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. واپس آئے. کن لوگوں سے ملے گی؟ نام تو اب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مستند اس کا پورا ریکارڈ ہے. یعنی ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کانگریس کے پاس جایا جائے، کیونکہ دوسری پارٹی تو کانگریس ہی ہے. کانگریس کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہی ہوا 37 میں کہ سخانی میں گولی چلی، مردان میں گولی چلی، بنو میں گولی چلی. وہ کچلنے والی اطلاع درست تھی، اور کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو اس طرح سے کانگریس کے ساتھ وہ آگے جانے لگے. پھر آگے چل کے تھوڑا سا ایک اور ٹرن یہ آیا کہ اصل میں تھوڑا سا انگریز جو تھا، خصوصاً ونسٹن چرچل، کتابیں ہیں اب تو اس کے بارے میں، ان کو جب اندازہ ہوا کہ جرمنی شکست کھانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ اینیمی کون ہوگا؟ سب نے کہا کہ سوویت یونین ہوگا. اس نے کہا اس کے لیے تو ہمیں پولیٹیکل اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا مسلمان ہے، اس کو اس کے خلاف کھڑا کرنا ہوگا. یہی اس کا. اور سوویت یونین کو وہ کہتے تھے سینٹرل ایشیا از دی سافٹ بیلی آف دا سوویت یونین. یعنی سوویت یونین تن من مضبوط ہے، لیکن یہ اس کا ایسا علاقہ ہے جس میں خنجر گھس سکتا ہے. تھوڑا سا وہ بھی ایک فیکٹر تھا. تو ان کو بھی یہ انگریز کو بھی اس موومنٹ سے، ہماری موومنٹ سے بڑی تکلیف تھی، کیونکہ ایسے علاقے میں جس میں وہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے، یہ جو بعد میں 80s میں جو جہاد ہوا، یہ تیاری اس وقت سے شروع ہوئی تھی، 40s سے شروع ہوئی تھی. جی لارڈ ویول کی ڈائری آپ دیکھ لیں. لارڈ ویول کی کتاب ہے ویولز ڈائری. اس میں کہتے ہیں کہ سن 45 میں کہتے ہیں میں بریفنگ کے لیے گیا دہلی سے وائسرائے کے طور پہ. چرچل الیکشن ہار چکا تھا، لیکن چرچل کو بھی چونکہ لیڈر تو تھا، تو میں نے بریفنگ دی. تو کہتے ہیں میں جب اس سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے میرے پیچھے آواز لگائی. اس نے کہا کہ ویول کیپ اے بٹ آف انڈیا، تھوڑا سا ہندوستان اپنے ساتھ رکھ لیں. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ ان کی اتحادی ہوگی اور یہاں پہ ان کی چھاونیاں ہوں گی، اور سوویت یونین کے ساتھ جو کولڈ وار ابھی شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے تیاری تھی. ہمارے لوگ اس میں ساتھ نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو کچلا بھی اس لیے گیا باچا خان کی تحریک، حالانکہ وہ نان وائلنٹ تحریک تھی، لیکن اس کا نان وائلنس ہونا ہی برا تھا، کیونکہ وہ تو جہاد کی تیاری کر رہے تھے. اس میں نان وائلنس کہاں فٹ ہوتا تھا؟ اور سیکولر. اور وہ ظاہر ہے کہ روس یا چین سے جنگ کے لیے تو تیار نہیں تھے. یعنی ظاہر ہے کہ ان کا. لیکن خٹک صاحب، جب یہ مرحلہ آیا کہ بھئی مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنے گا جس کا نام پاکستان ہوگا، یا پنجاب جو تھا کم از کم، یا وہ صوبے جہاں مسلم میجارٹی تھی وہ الگ ہونے لگے، تو اس وقت کیا اپنی پالیسی پہ غور نہیں کیا؟ اور جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی ہم تو بالکل پاکستان کا حصہ بنیں گے، جیوگرافیکلی انڈیا کا حصہ تو بن نہیں سکتے. جی آخری الیکشن ہندوستان میں ہوا
दिसंबर 45 में कौमी असम्बली की इलेक्शन हुई और जनवरी 46 में सूबाई असम्बली की हुई। ठीक है, उनको 1946 का इलेक्शन ही कहा जाता है। जी, इसमें पंजाब में मुस्लिम लीग कहाँ थी? मुस्लिम लीग इस इलाके में थी नहीं जी। मुस्लिम लीग तो देखें ना, मैंने अभी रिसर्च की है थोड़ी सी, 14 तारीख, मुझे 46 की तारीख जिस दिन ये सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, बादशाह खान और कांग्रेस की सीटें आई 33-50 में, 17 सीटें, 17 में भी 10 मुस्लिम लीग की थी और कुछ आज़ाद इधर उधर के लोग। तो उल्फ कैरो को गवर्नर बनाया गया। इसलिए गवर्नर बनाया गया कि वो इस हुकूमत को तोड़ दे और हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए। बादशाह खान ने बयान दिए हैं 47 में, मेरे पास बयान है, बादशाह खान ने बयान दिए हैं कि ये गवर्नर जो है ये तो फिर वाराना फसाद करने आया है। गांधी ने फिर ख़त लिखा माउंट बैटन को कि ये जो उल्फ कैरो है, तो ये झगड़ा इस तरह का था। पंजाब में तो मुस्लिम लीग, उल्फ कैरो ने तो पठानों पे किताब लिखी। जी, पठानों में किताब लिखी, लेकिन कैरो जो था वो, उसके ऊपर मैंने एक थीसिस पढ़ा है, एक अमरीकी ने लिखा है, उसकी ज़िंदगी पर PhD की है उसने। वो कहता है कि ही वॉज मास्टर ऑफ द ग्रेट गेम। उसकी दूसरी किताब है, वो आप शायद आपने नहीं देखी होगी, द वेल्स ऑफ पावर। द वेल्स ऑफ पावर ये 1951 में छपी है। उसमें उसने लिखा था, असल में ये कैरो था जिसने कहा कि बरतानिया निकल रहा है मिडल ईस्ट से, अमेरिका को आ जाना चाहिए। अगर अमेरिका नहीं आएगा तो सोवियत यूनियन आ जाएगा, और वो बग़ैर एक गोली चलाए मगरब का गला घोंट देगा। तो ये एक तरह से जॉन फॉस्टर डलस, जिसने सेंटो बनाया, अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी, वो कहता था कि दिस इज़ माई पिलोज बुक। तो ये कैरो जो था ये कोल्ड वार मॉन्गर था, यानी इसका बहुत कॉन्शियस आदमी था। तो आपका ख्याल है कि ये जो बाद में अफ़गानिस्तान का जहाद हुआ या जिस तरह से सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ग्रुप बंदी हुई, तो ये पहले से 1940 से इसकी मनसूबाबंदी हो रही थी? अगर आप बुरा न माने तो मैं एक और बात इस तरह से भी करना चाहूँगा, ये थोड़ी सी ऐसी बात है कि ज़रा पॉपुलर बात नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कश्मीर में जिहाद के लिए कबायली गए थे, अंग्रेज़ अफसर 48 में, अंग्रेज़ अफसर अभी तक यहाँ थे। जनरल ग्रेसी कमांडर इन चीफ था। हाँ, कनिंगम हमारे सूबे का गवर्नर था, जॉर्ज कनिंगम। वो कैरो के बाद आया। कैरो जो गांधी की शिकायत पर हटा तो उसकी जगह जॉर्ज कनिंगम आया। ये भी जिहाद की तैयारी थी, पश्तूनों को तैयार किया जा रहा था। फिर एक और बात जो, यानी बादशाह खान ने कहा कि अब हम रेफरेंडम के खिलाफ थे, लेकिन ये रेफरेंडम तो अंग्रेज़ों ने करवाया, रेफरेंडम तो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, रेफरेंडम तो अंग्रेज़ों ने कराया ना, वायसराय ने करवाया था। और वो इसलिए कराया था कि इनको डिसाइड करके ख़त्म किया जाए, यानी उनका ख़त्म करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत अहम था। लेकिन पाकिस्तान बना तो बादशाह खान का इंचार्ज असम्बली के मेंबर बने। रेफरेंडम ठीक था? आप लोग मानते हैं कि रेफरेंडम जो था वो? नहीं, कोई रेफरेंडम नहीं था, वो तो ऐसे रेफरेंडम थे जैसे पाकिस्तान में और रेफरेंडम हुए हैं। वो हबीब जालिब ने कहा था कि शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, ये उसी तरह का था। लेकिन खैर वो अहम बात ये है, मेरे ख्याल में अहम बात ये है कि 2-3 दफ़ा यानी पाकिस्तान ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं जिससे इस सवाल को हमेशा के लिए हल किया जा सकता था। एक अपॉर्चुनिटी जब बादशाह खान ने इंचार्ज असम्बली में हल्फ उठाया, उन्होंने तकरीर की कि हम तकसीम के मुखालिफ थे, अब तकसीम हो गई है, ये बहस ख़त्म हो गई है। हम आज़ादी की तहरीक का एक धारा थे, आप एक अलग धारा थे, लेकिन वो तो बाजी है। मुस्तकबिल के लिए हम आपस में बात करें और देखें कि हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा बड़े खुले दिल से। उनकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई, उनको भी बादशाह खान की बातें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है और मैं पेशावर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पेशावर आएँ तो हमारे मरकज़ ज़रूर आए। ये चारसदा से थोड़ा सा इस तरफ नागुमान एक गाँव है, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था, ये जो खुदाई खिदमतगार है। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। उसने कहा कि आपसे बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे वर्किंग रिलेशन कैसे बन सकते हैं। वो जब पेशावर आए तो यहाँ कयूम खान और कनिंगम उन्होंने कहा कि बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, इनके साथ आप न जाएं, इनके पास आपकी जान को ख़तरा होगा। हालांकि वो खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंट थे। कयूम खान ने इतनी मारा मारी की उसको किसी ने कभी फूल से भी नहीं मारा लेकिन ज़ाहिर है कि कयूम खान का तो इंटरेस्ट यही था, अगर ये मिल जाते तो कयूम खान की जगह कहाँ थी? कयूम खान वॉज नो वन। कयूम खान तो कश्मीर के थे ना बेसिकली।
آزاد کشمیر کے تھے، ان کا بھائی عبدالحمید خان کشمیر کا صدر تھا نا. ہاں لیکن گولڈز اینڈ گنز تو آپ باچا خان کے لیے لکھی. بالکل بالکل، پشاور میں وہ رہے تھے، یعنی وہ پشتو ایسے بولتے جیسے ہم سب لوگ بولتے ہیں، واقف تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا سیاسی مقام نہ رہتا اگر باچا خان اور قائد اعظم کے درمیان بات کامیاب ہو جاتی. اس کے بعد 48 سے 53 تک ایک قیامت انہیں بپا کی. 5 سال ہمارے دور کا تاریخ ترین باب تھا ہماری تاریخ کا. باچا خان اور اس کے سارے ساتھی پکڑے گئے، مچ جیل، حیدرآباد جیل، جائیدادیں ضبط، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. ہزاروں لوگ، اور بابڑا میں گولی چلائی انہوں نے. اور قیوم خان نے اسمبلی میں کہا، اس نے کہا کہ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ہمارے لوگوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئی، ورنہ اس نے کہا کہ ابھی تو اور لوگوں نے بھی مرنا تھا. یعنی اس طرح کا ظلم ہوا. تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ وسیع خلیج پیدا ہو گئی. لیکن پھر بھی نیب بنی، نیشنل عوامی پارٹی، جو پھر ایک جمہوری پاکستان، سیکولر پاکستان، آزاد خارجہ پالیسی والے پاکستان کی حامی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 58 کا مارشل لا بھی اس لیے لگا کہ یہ پارٹی پھیل رہی تھی. خٹک صاحب، اس وقت کی جو موجودہ سچویشن ہے، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ اے این پی یا پشتون جو قومیت تھی، اس کے بڑے بڑے مسائل جو آپ نے ریز کیے تھے وہ حل ہو گئے. اور جب وہ حل ہو گئے تو آپ ایرریلیونٹ ہو گئے. کالا باغ ڈیم تھا، نام چینج کرنا تھا صوبے کا، یہ 2 بڑے لاجیکل اور بڑے پرزور اصرار کے ساتھ یہ نعرے لگتے رہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے پختون قوم پرست سیاست کے کمزور ہونے کی؟ بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا درست ہے. ہمارا بھی یہ خیال تھا جب 18ویں ترمیم کے لیے کام کر رہے تھے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس سے پاکستان میں یہ جو اس کو قومی سوال کہیں یا صوبائی خود مختاری کا سوال کہیں، یہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. اور یہ حل ہو جاتا. لیکن ہمارا مسئلہ دوسری قسم کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آئینی نظام نہیں ہے. دیکھیں نا، 73 کا آئین بنا اور ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی آئین بنا، اور ہمارے بڑوں نے اس آئین بنانے میں حصہ لیا. اور بہت اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹوٹ گئے تھے، بلوچستان میں نیب کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی وہ آئین میں انہوں نے حصہ لیا، کوئی انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا کوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف 3 کو ہوئے. پہلے 2 ناکام ہوئے، یعنی اپنے جو پہلے وہ تھے کیا کمانڈر چیف گل حسن اور رحیم ایئر مارشل، انہوں نے کیا، وہ بھٹو صاحب نے پکڑ لیا ان کو. پھر وہ اٹک سازش کیس تھا، وہ بھی ناکام ہو. تیسرا کامیاب ہو گیا. اس کے بعد سے پاکستان میں آئینی نظام چلتا نہیں ہے. دیکھیں نا، CCI جو ہے بہت اہم ادارہ ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ. ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کے لیے 90 دن کی مینڈیٹری میٹنگ اس لیے ڈالی کہ پہلے اس کی میٹنگیں نہیں ہوتی تھی. ہم نے 2009-10 میں میں سینٹ میں تھا، ہم نے ریسرچ کی اور ہم نے دیکھا کہ 34 سالوں میں اس کی صرف 11 میٹنگیں ہوئی تھیں. حالانکہ یہ بہت اہم ادارہ ہے. جیسے وفاقی کابینہ فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 1 کے لیے پالیسی بناتی ہے، پالیسی میکنگ فیڈرل کیبنٹ کرتی ہے، اسی طرح پارٹ 2 جو ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا، اس کے لیے پالیسی میکنگ CCI کرتی ہے. یعنی ایک کابینہ کے ساتھ ایک پیرالل تنظیم ہے، لیکن اس کی میٹنگ نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کو میٹنگ ڈالی 90 دن کی. ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، 15 مہینے سے اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ مائنز پہ بات ہوگی، منرل پہ بات ہوگی اور CCI کی میٹنگ سے باہر ہوگی؟ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کینالز بنانے کے لیے فیصلے ہوں گے اور CCI سے باہر ہوں گے؟ یہ تو غیر آئینی باتیں ہیں مکمل طور پہ. تو اس 18ویں ترمیم کو ہم چاٹیں یا کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو اس لیے جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، بلوچوں کو مار مار کے علیحدگی پسند بنایا گیا ہے، مار مار کے. پشتونوں کے ساتھ جو ہوئے، یعنی پشتونوں کو پھینک دیا گیا ہے دہشت گردوں کے. یہ دہشت گرد کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں. یہ تو آسمان سے تو نہیں ٹپکے. یہ نہ پشتونوں کی کس کے ساتھ جنگ ہے؟ لیکن پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ جو لڑائی لڑی ہے پشتون لڑ رہے ہیں. یہ ایک بڑے بین الاقوامی کھیل کا حصہ ہے. اس کھیل کے مطابق وہ اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. طالبان اب پھر کرنا چاہتے ہیں. جی طالبان کا پروجیکٹ ہے، طالبان تو پروجیکٹ ہے، ویسٹ کا پروجیکٹ ہے، اور ہمارے لوگ اس میں لوکل کنٹریکٹرز تھے.
نہیں تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ٹی ٹی پی یہاں کیسے آئی ہے؟ نہیں اب الٹیمیٹلی کیا پلان ہوگا اگر طالبان کو فرض کرو؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عالمی غلبے کی جنگ ہے، اس کے لیے ایک مشہور برطانوی ایکسپرٹ تھا 20ویں صدی میں، میکینڈر اس کا نام تھا۔ 1904 میں اس نے ایک پیپر لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جو ایسٹ یورپ اور ایشیا کے کچھ علاقوں پہ اس کو کہتے ہیں یوریشین ہرٹ لینڈ، یوریشین ہرٹ لینڈ، یوریشیا کا قلب، یہ شروع ہوتا ہے منگولیا سے۔ یہ 5 سینٹرل ایشین ریپبلک، افغانستان، پھر روس، بیلورشیا، یوکرائن، یہ جو جاپان اور یہ علاقے ہیں فار ایسٹ، یہ اس کا رم ہے۔ اس پہ کس کا قبضہ ہوگا تو وہ دنیا پہ اس کا غلبہ ہوگا۔ اور بھی چیزیں، لیکن میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں یہ جو یوکرائن میں لڑائی ہے یہ بھی اس کے لیے ہے، اور یہ جو افغانستان کے گرد لڑائی ہے یہ بھی اس کے لیے ہے۔ یہ دونوں لڑائیاں یوریشین ہرٹ لینڈ کے لیے لڑائی ہے۔ یوریشیا میں سب سے اب امپورٹنٹ چیز سینٹرل ایشیا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں 3 طاقتوں کے درمیان مقابلہ ہے، تاریخی مقابلہ ہے۔ ان میں لڑائی نہیں ہے، مقابلہ ہے۔ ایک روس ہے جو 19ویں صدی میں سینٹرل ایشیا میں آیا اور اس نے روسیفائی کیا سینٹرل ایشیا کو۔ اگرچہ سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے لیکن روسی حل کا اثر موجود ہے۔ دوسرا کھلاڑی چین ہے۔ سنکیانگ خود سینٹرل ایشیا ہے، ایگور ترک ہیں، اور سینٹرل ایشیا موسٹلی ترک ہے، تاجکوں کو چھوڑ کے باقی سارے ترک ہیں۔ تو دوسرا کھلاڑی چین ہے جس نے سنکیانگ کو ایک مقناطیس کی طرح بنا لیا ہے، اور یہ پوری سینٹرل ایشیا کو چین کی طرف متوجہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ چین نے سرمایہ کاری کی ہے، ٹریڈ میں پارٹنرشپ، بڑی پارٹنرشپ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کی۔ یہ دوسرا کھلاڑی۔ تیسرا کھلاڑی جو ہے وہ ہے ترکی۔ تو تاریخی طور پر جی، پین ٹرکزم، بین الترکیت۔ اس میں یہ کہ 4 سینٹرل ایشین ریپبلکس، تاجکستان کو چھوڑ کے 5 ہیں، 4 جو ہیں یہ ترک ہیں، کرغیزستان، یہ جو ازبکستان، ترکمنستان، قازقستان، یہ سارے ترک ہیں، آذربائیجان بھی ترک ہے۔ تو یہ کامن ویلتھ آف ترکی بننے جا رہا ہے۔ اور یہ اردگان ہے، یہ نیو آٹومنزم ہے، نئی عثمانیت۔ یہ مذہب اور قومیت کو پھر جوڑ لیتے ہیں، یہ زیادہ لیتھل طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن ان تینوں طاقتوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے۔ پھر اس کے سے باہر اینگلو سیکسن امپائر ہے۔ پہلے اس کی برطانیہ لیڈرشپ کرتا تھا، اب امریکہ کرتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ جو رچرڈ ہالبروک تھا، آپ کو یاد ہے 2009 میں آیا تھا اسلام آباد میں، اس نے کہا تھا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نمائندہ ہوں۔ ایف پیک تو ہمارے جرنلسٹوں نے سے کہا کہ ایف پیک نامی ملک تو ہے نہیں۔ اسے کہا کہ ہاں ملک نہیں ہے، بٹ اٹ از ون آپریشن تھیٹر، ون آپریشن تھیٹر، یعنی افغانستان پاکستان ایک آپریشن تھیٹر لڑائی کا۔ یہ انہوں نے ایف پیک بنا لیا ہے جی۔ یہ پچھلے 40-45 سال میں جو ہماری افغان پالیسی تھی، ہماری افغان پالیسی اصل میں پاکستان کے بننے سے پہلے بنی تھی۔ ایک طرح سے پاکستان اس کو امپلیمنٹ کیا تو برطانیہ نے بنائی تھی، وہی پالیسی ہے کنٹین کرنے کی سوویت یونین کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں پھنس کر ایف پیک میں ہم چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو اینگلو سیکسن امپائر ہے اس کے پاس اس مقابلے کا جو سینٹرل ایشیا میں ہو رہا ہے، ان کے پاس توڑ کیا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کہاں سے ہوگا؟ ایف پیک سے۔ کون کرے گا؟ ٹی ٹی پی اور داعش۔ یہ ہے نیا کھیل۔